السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو مسجد الحرم کے اندر جو لائبریری ہے اس کا دورہ کراتا ہوں۔ وہاں پر جو کتابیں ہوگی وہاں میں دکھاؤں گا، مالک کے بارے میں بولوں گا، اور اگر آپ کے پاس ٹائم ہوگا تو آپ اس لائبریری کو وزٹ کیجیے گا جب آپ جائیں گے وہاں پر۔ مسئلہ یہاں پہ بہت سارے بکس ہیں، تو تھوڑا بہت آواز بھی نہیں چل رہی کیونکہ تہذیب الکمال اسماء الرجال کی سب سے ایک اہم کتاب۔ یہ ایک اور کتاب ہے امام بخاری کی تاریخ الکبیر، اس کا تذکرہ انشاءاللہ ملنے پاک میں کریں گے۔ اس تاریخ الکبیر کا اعتدال بھی ایک اور کتاب ہے علامہ ذہبی کی۔ امام بخاری کی ایک اور کتاب تاریخ الاوسط، یہ بھی ہے یہاں پہ۔ تو ان گنت بہت سارے کتاب بکس ہیں یہاں پہ، آپ شمار نہیں لگا سکتے کتنے ہیں۔ میں تو تھک جاؤں گا یہاں پہ کاؤنٹ کرتے کرتے۔ سب یہ سارے حدیث کی کتاب میں ایکچولی اسماء الرجال کی کتاب فتح الباری ہے، یہاں پہ فتح الباری ہے، شرح صحیح بخاری ہے۔ قاضی ایاز کی شرح مسلم۔ یہ ایک نایاب چیز ہے یہاں پہ، شرح امام مسلم کی، جو شبیر احمد مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ علماء دیوبند میں سے تھے، انہوں نے لکھی ہے۔ امام ترمذی کی کتاب ہے سنن ترمذی، اور یہ ضعیف سنن ترمذی ہے جو ناصر الدین البانی ان کی ہے۔ یہ تحفۃ الاحوذی ہے، شرح ہے جامع ترمذی کی، یہ علامہ عبد الرحمن المبارک پوری کی ہے جو علماء اہل حدیث سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ بھی انڈیا کی ہی ہے۔ صحیح مسلم کی شرح امام نووی کی، بہت ہی مشہور کتاب ہے یہ۔ امام طحاوی کی شرح المشکل آثار، یہ بھی علماء حنفیہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ امام زہری پر امام دارقطنی جو کتاب لکھی ہے۔ ابن اسیر کی کتاب، ہمایوں صاحب کی سلسلۃ الاحادیث صحیحہ، سلسلۃ الاحادیث ضعیف، ابن حجر کی تہذیب التہذیب،
امام احمد کی مسند احمد بن حنبل پر جا رہا ہوں. مسند ابی یعلا فقہ کی کتاب ہے. محمد الامام محمد بن شیبانی کی یعنی امام محمد کی کتاب شاگرد تھے امام ابو حنیفہ کے. کتاب الآثار میں ابھی تک جو کتاب ڈھونڈ رہا ہوں وہ عمدۃ القاری امام عینی کی عمدۃ القاری وہ میں ڈھونڈ رہا ہوں. یہ المغنی کتاب ہے امام مقدسی کی رحمۃ اللہ علیہ قدامت مقدسی. یہاں پہ اردو بکس اویلیبل ہے. احسن البیان ہے تفسیر احسن البیان. اردو ترجمے میں یہ ساری کتابیں ہیں. سنن ابو داؤد ہے, سنن ابن ماجہ ہے, صحیح بخاری ہے, صحیح مسلم ہے, ریاض الصالحین ہے, بلوغ المرام ہے, سیرت کا انسائکلوپیڈیا. سیرت گاؤں کی زندگی پر لکھی گئی کتاب حافظ ابن حجر رسالہ اسقلانی کی. امام قاضی ایاز کی شفا شریف کا شرح. یہ آپ کو اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ مدینہ پاک میں بتاؤں گا. المستدرک امام حاکم کی المستدرک علی صحیحین مشہور کتاب ہے یہ امام حاکم کی. یہ ہے شرف المصطفیٰ. یہ ایک اور کتاب ہے شرف المصطفیٰ امام سعد نشاپوری کی. یہ میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ یہاں پہ ہوگی, بٹ شکر اللہ کا کہ یہاں پہ مجھے مل گئی. اسی میں وہ بادشاہ طوبہ کا جو تذکرہ ہے کہ اس نے کیسے مدینہ منورہ کو بسایا, اسی وہ کتاب میں ہے. یہ شرف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مجھے عمدۃ القاری جس کا میں تذکرہ کر رہا تھا. یہ اس کا ایک اور ورژن ہے. امام عینی جو حنفی تھی اس کی ایک کتاب ہے شرح سے صحیح بخاری. علوم الحدیث پہ جو امام ابن صلاح کی کتاب ہے جو بہت مشہور ہے وہ یہاں پر موجود ہے. امام راضی کا تفسیر یہاں پر ہے. تفسیر طبری ہے یہاں پہ.
امام شوکانی کی فتح القدیر، امام آلوسی کی روح المعانی یہاں پر ہے، امام غزالی کی احیاء علوم الدین، اور اسی کے ساتھ ہے شرح آداب المفرد، اور یہاں مدارج السالکین امام ابن قیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک عالم دین ہے ہمارے یہاں جن کی کتاب بہت مشہور ہے ہمارے برصغیر میں، ہندوستان پاکستان میں یا سب کانٹیننٹ میں، جو بھی مدارس یا مسجدیں عام طور پہ ہیں وہاں پر وہ پائی جاتی ہے۔ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کی کتابیں نہیں پڑھنی چاہیے، ان کے عقائد صحیح نہیں ہے، یا مطلب وہ صوفیانہ عقائد رکھتے ہیں جو مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتے ہیں، مطلب جو ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ ان کو معاذ اللہ کو اللہ بچائے کہ ان کو پاگل تک کہتے کہ وہ پاگل تھے، انہوں نے کچھ ایسا لکھ دیا کرامات کا انکار، ہم لوگ ان کو اس طریقے سے کرامات انہوں نے لکھے کہ ان کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ لیکن میں آپ کو یہاں پہ ایک مدینہ مکہ مکرمہ کے اندر جو حرم پاک میں لائبریری ہے، اس میں ایک عجیب سی چیز دکھاؤں گا، میں آپ کو ایک کتاب دکھاؤں گا جو اس مؤلف نے لکھی ہے۔ پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں، جو کتاب میں بتا رہا ہوں آپ کو جو ہمارے برصغیر میں مشہور ہے، وہ فضائل اعمال ہے، جس کا پہلا نام تبلیغی نصاب ہوا کرتا تھا۔ تو یہاں پر جو میں نے کتاب ان کی دیکھی ہے وہ الجواز المسالک الی موطا امام مالک، شرح موطا امام مالک پہ انہوں نے کتاب لکھی ہے۔ مطلب اگر اس بندے کا عقیدہ غلط ہے، اگر وہ بندہ پاگل ہے، اگر اس کی عقل نہیں ہے، اگر اس کا صوفیانہ عقائد ہے، تو اس کی کتاب یہاں پر ہونا مطلب یہ کچھ ڈبل سٹینڈرڈ لگتے ہیں کہ مطلب یہاں پہ آپ مکہ مکرمہ میں کی لائبریری میں ودن حرم آپ ان کی کتاب رکھ رہے ہو، کوئی کتاب جو بھی انہوں نے لکھی ہے، نو میٹر کہ وہ غلط ہے کہ صحیح ہے، لیکن اگر ان کے عقائد انہوں نے اپنے فضائل اعمال میں بتا دیے کہ میرے عقائد یہ ہے کہ اس طریقے سے مطلب وہ توسل کے مطلب کے حق میں ہے، یا باقی چیزیں ان کے حیات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات ہونے کے میں، تو آپ ان کی کتابیں کیوں رکھ رہے ہو یہاں پہ؟ یہاں کے جو مولوی جاتے ہیں وہ تو وہاں پہ وہ تو چلا کر کہتے ہیں کہ ان کا عقیدہ ٹھیک نہیں، عرب ورلڈ میں ان کو دیکھو کتنی نفرت نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھیے، میں آپ کو یہ کتاب دکھاتا ہوں ایک بار، یہ موطا امام مالک کی شرح ہے۔ یہ موطا امام مالک، یہ ہے وہ کتاب ہے یہاں پہ ان کی۔ موطا امام مالک کی بہت سی شرح ہے یہاں پہ، آپ اگر آپ کو علم ہے تو اس بارے میں تو آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ مطلب موطا امام مالک کتنی عظیم کتاب۔ تو 150 سال پہلے صحیح بخاری سے لکھی گئی تھی، اور مطلب آلموسٹ فرسٹ کمپائلڈ جو فلی کمپائلڈ بک ہے اس میں تصور کی جاتی ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح میں آپ کو نمبر بھی اس کا دکھا دوں۔ اور جو یہ عالم ہے نا بہت میرے دل کے قریب ہے، میں مطلب ان کی کتاب میں نے جو کتابیں ان کی پڑھی ہے، مطلب میں ان کے مطلب پرپوتے سے بھی مل چکا ہوں، 2008 میں جب میں دیوبند گیا تھا اس وقت میں ملا ہوں ان سے، ان کے پرپوتے سے، اور یہ نا مدینہ پاک میں مدفون ہے۔ جو بورڈ لگا ہوا ہے تو یہاں سے بھی آپ کو ڈائریکشن دکھا رہا ہے،
یہ والا گیٹ آپ کو لائبریری کی طرف لے جائے گا. گیٹ نمبر 8 میں تھوڑا سا نزدیک آتا ہوں. یہ گیٹ نمبر 8. یہاں سے اوپر جا کر آپ لائبریری کے اندر جا سکتے ہیں. یہ ہے اس کا ونڈو جہاں سے آپ اوپر جا کر لائبریری جا سکتے ہیں. اس ویڈیو کا اختتام یہیں پر کرتے ہیں.